على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق علیہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ناغہ نہیں کریں گے، اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے اور مسلسل نہ رکھتے کہ یہاں تک کہ ہم لوگ یہ کہتے کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں گے، اور میں نے سوائے رمضان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ نفل روزوں سے متعلق احادیث بیان ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے متعدد مسئلے اس باب میں ثابت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نفلی روزے پے در پے رکھتے بھی تھے اور کئی عرصہ پے در پے چھوڑتے بھی تھے، تو اس سے اس بات کی جوازیت کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندہ پے در پے نفلی روزے کئی تعداد میں رکھ سکتا ہے، اور اگر چھوڑنے پہ آئے تو کئی روزے پے در پے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تو یہ ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور پھر ایام بیس کے روزوں کا بھی تذکرہ گزرا ہے کہ 13، 14 اور 15 چاند کی جو راتیں ہیں ان کو روزے رکھے جائیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ نفل روزے تھے تو پیر جمعرات کا روزہ چھوڑ بھی دیا کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ چھوڑتے، اور ماں جی فرماتی ہیں کہ اس تعداد میں چھوڑتے کہ ہم سوچتے کہ شاید اب آپ نفلی روزے رکھیں گے ہی نہیں، تو اس میں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی آپ چھوڑ دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ پیر اور جمعرات کے روزے بھی نفلی روزے ہیں، اور کوئی بندہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے پہ آتے تو رکھتے بھی تھے۔ جو بندہ مسلسل روزے رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے ویسے تو آپ کا حکم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے بہتر طریقہ پھر میرے بھائی داؤد کا تھا کہ جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ تو جس بندے کو زیادہ روزے رکھنے ہوں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ طریقہ بتلایا ہے کہ تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کر لو۔ تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اس کے لیے جو کثرت کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ عام طور پر کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھتا تو کبھی رکھنا چاہتا ہے اور وہ پے در پے روزے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس میں جو آخر میں ذکر کیا کہ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے، تو اس حکم کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے۔ تو اس اعتبار سے نفل روزے اگر کسی نے رکھنے ہیں تو وہ پے در پے روزے تو رکھ سکتا ہے، لیکن 10 روزے، 15 روزے، 20 روزے جتنے وہ رکھنا چاہے رکھے، مہینے پورے کے روزے نہ رکھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل روزے میں طریقہ کار نہیں۔ نفل روزے میں آپ کبھی بھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے کوئی کفارے کے روزے ہیں یا فدیے کے روزے ہیں جس میں 2 ماہ کے روزے پے در پے ہیں تو وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو اب وہ واجب ہیں۔ یہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے تو کوئی اس کو آپس میں کنفیوز نہ کرے۔ تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کثرت میں روزے شعبان کے رکھتے تھے، اور دیگر احادیث کو سامنے رکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا آغاز ہونے سے لے کر تقریباً 15 شعبان تک
روزے رکھتے تھے، اور 15 شعبان کے بعد پھر آپ روزے نہیں رکھتے تھے تاکہ جسم کی قوت بحال رہے اور پھر رمضان کے فرض روزے اچھے طریقے سے رکھے جا سکیں۔ اس کی بھی حکمت علماء نے یہی بیان کی ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے، تو 15 شعبان تک جو روزے رکھنا ہے وہ اس رمضان کے روزوں کی تیاری کے طور پہ ہے کہ جسم کو روزہ رکھنے کی تھوڑی عادت پڑ جائے، اور 15 شعبان سے لے کر یکم رمضان تک نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ جسمانی قوت تھوڑی زیادہ بحال ہو جائے، بہت ہی کمزوری نہ ہو جائے روزہ رکھ کے کہ رمضان کے روزوں کے اندر نقاہت محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ تو انسان کو رمضان المبارک کی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے، اور اس میں فرض روزے ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو اس فرض روزے کے لیے پہلے سے شعبان میں کچھ روزے رکھنا تاکہ جسم ان فرض روزوں کی جو صعوبت ہے اس کو برداشت کر سکے اور بندہ رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے دیگر عبادات بھی کر سکے۔ وگرنہ دیکھنے میں یہی آیا کہ جیسے رمضان آیا پورا سال اب کسی بندے نے کوئی نفلی روزہ کوئی سنت روزہ نہیں رکھا اور وہ عادی بھی نہیں ہے، تو شروع کے دن تو 10 دن تو ایسے گزرتے ہیں کہ بس یہ کھا پی کے سوتا ہے اور پورا دن سوتا ہی رہتا ہے اور اس سے کچھ اور کام نہیں ہوتا۔ اور نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ پورا دن بس سوئے سوئے جو ہے نا وہ روزے گزار رہے ہیں، اور اس میں نمازوں کا ٹائم بھی جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس قسم کے روزے انسان کو تقویٰ کے اس معیار پر نہیں لے کر جاتے جس کا اللہ رب العزت نے روزہ فرض کرنے کی وجہ سے جو اس کا مقصد رکھا ہے، جو اس کی افادیت ہے۔ تو رمضان سے پہلے شعبان میں اگر کوئی بندہ یہ روزے رکھے گا تو اس کا جسم عادی ہوگا اور وہ رمضان کے روزے زیادہ بہتر انداز میں رکھ سکے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔